بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نور کی آیت نمبر 17 سے آغاز کرتے ہیں۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے تو تم پر عذاب اتر جاتا۔ ایمان والوں، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ جو شخص شیطانی کاموں کی پیروی کرے تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور اللہ سب سننے والا سب جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ غلط بات بہتان باز کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں۔ ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی۔ اے ایمان والوں، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ۔ یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں،
سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالی رہیں، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے سسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اسی طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جانب توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ آیت نمبر 17 تفسیر۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ واقعہ عفق کا جو ذکر کیا گیا ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو ہے بہتان بازی جو کی گئی تھی، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آئندہ کبھی اس طرح کا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں بیان فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر چیز کو بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم ہدایت پائیں، ہدایت یافتہ میں سے ہوں۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ہر جگہ عذاب ہی ہوگا، کیونکہ اللہ سب جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اچھا، اب اس میں کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ جیسے کچھ خبروں کی اشاعہ جو اس طرح سے کی جاتی ہے جن کے بارے میں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا یا اس طرف سوچ بھی نہیں جاتی، جس گناہ کی طرف اس کی جو اشاعت کی جاتی ہے اس کو پھیلایا جاتا ہے، بڑھا چڑھا کے اس کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس طرح کی خبریں آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہیں کہ جو سن کر اور پڑھ کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں جب لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں بہت تفصیل کے ساتھ اور بار بار ریپیٹ کی جاتی ہیں، انہیں بڑھایا چڑھایا جاتا ہے، تو جن کے بارے میں لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہے، اس طرف کسی کی سوچ بھی نہیں جاتی، تو جب یہ ان چیزوں کی اشاعت ہوتی ہے تو دماغ اس طرف بھی لوگوں کا جانے لگتا ہے کہ یہ چیز بھی ہو سکتی ہے، یہ ممکن ہے، یعنی گناہ کا ایک خیال کہہ لیں یا لوگوں کو ایک آئیڈیا کہہ لیں، ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کے بھی ہمارا مذہب سخت خلاف ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی رحمت ساتھ نہ ہوتی تو اس گناہ سے اللہ تعالیٰ معافی نہ عطا فرماتا جو حضرت عائشہ پر بہتان بازی کی گئی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا صرف فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش فرمائی، معاف فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت شفقت رکھنے والے مہربان ہیں۔ ایمان والوں، شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان بلا شبہ بے حیائی کا، برے کاموں کا اور گناہ کا ہی حکم دے گا۔ مزید آگے بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ منافقین کے نے جو اس میں کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ان کو معافی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک صاف کرنا اسے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سب سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ حضرت مستہ جو ہیں واقعہ افیکٹ میں شامل تھے یا اس میں ملوث ہو گئے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مالی مدد بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ یہ حضرت مستہ جو ہیں یہ بھی اس واقعے میں شامل ہیں اور آپ کی پاک باز بیٹی پر جو بہتان بازی ہو رہی ہے اس میں وہ بھی شامل ہیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ آئندہ وہ مزید کبھی بھی ان کی کوئی بھی مالی مدد نہیں کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں، مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے،
بلکہ معاف کر دینا، درگزر کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی اور ان کی مزید مالی معاونت کرنے سے انکار کیا، تو اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی کہ اس طرح سے قسم نہیں کھا لینی چاہیے بلکہ معاف کر دیں۔ اور مزید آگے کہا گیا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ اس کے لیے جو ہے اس میں ہماری نارمل زندگی میں بھی مثال ہے ہم سب کے لیے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی ہم سے ڈیلی بیسس پہ بہت سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، کچھ جان بوجھ کر کچھ انجانے میں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے کیا امید رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی امید ہوتی ہے کہ تمام تر گناہوں کے باوجود جو ہم نے جان بوجھ کے کیے، کچھ انجانے میں کیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا درکار ہے؟ معافی۔ ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ ہر نماز میں ہر مومن کی، ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معافی عطا فرمائے۔ تو جب ہم ہر دن ہزاروں سینکڑوں گناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ معاف فرما دے، تو یہ جن لوگوں کے ساتھ ہمیں کوئی معاملہ پیش آ جائے وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ بے شک معاف فرمانے والا ہے۔ تو جو طریقہ کار پہ ہم اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں نا، تو لوگوں کے تو یعنی ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں تو وہ بہت چھوٹی نوعیت میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ یا تم پسند نہیں کرتے کہ تمہارے قصور معاف ہو جائیں؟ تو جیسے ہم خود چاہتے ہیں کہ ہمارے قصور معاف ہوں، تو اسی طرح اللہ کے بندوں کے قصور جو ہمارے اختیار میں ہیں، جو ہماری پہنچ میں ہے، اس کو ہمیں معاف کر دینا چاہیے، درگزر فرما لینی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہم پر درگزر فرمائے۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور جیسے پہلے حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد کیا کرتے تھے، تو اسی طریقے سے انہوں نے سلسلے کو دوبارہ شروع کر دیا۔ مزید آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر، با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، تو دنیا اور آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے لعنت کے مستحق ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوں گے، اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ مطلب کسی پہ تہمت لگا دینا، کچھ کہہ دینا، تو اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ اس بات کو کہہ دیں گے تو اس میں بات ختم نہیں ہوگی۔ یہ بات جو ہے آپ کو اس کا کفارہ دنیا میں بھی دینا پڑے گا، آخرت میں بھی دینا پڑے گا۔ اور ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ مطلب آج جو ہم اپنے ہاتھ پاؤں سے، اپنے اعضاء سے جو کام لیتے ہیں، تو آج تو وہ ہمارے اختیار میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے اوپر دسترس دی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ان کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن زبانیں، ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے کہ اللہ تم نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا، اس نے میرے سے یہ برا کام لیا، اس نے میرے سے یہ استعمال کیا اس کا۔ تو ہمارے اعضاء بھی جو ہیں قیامت والے دن گواہی دیں گے ہم نے ان سے کس قسم کے کیا کام لیے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا۔ اس دن کسی کے ساتھ کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، پورا بدلہ ملے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ مزید اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ اب ایک یعنی کہ جو دنیا کی زندگی میں بھی جو ہم چیزیں دیکھتے رہے کہ انسان خود جس طرح کا ہوتا ہے اسے اسی طرح کے لوگ، اسی طرح کی نیچر کے لوگ اور وہی چیزیں اپیل کرتی ہیں۔ ایک نیکوکار انسان کو ویسے ہی لوگ اچھے لگیں گے، ویسے ہی لوگوں سے اس کے رابطے یا تعلقات ہوں گے، اور اگر کوئی انسان خود سے برا ہے، اس کے اندر برائی ہے، تو اسے برائی والی چیزیں ہی اٹریکٹ کریں گی، انہی لوگوں کی طرف اس کا رجحان ہوگا، وہی دوستیاں ہوں گی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے ملنے جلنے والوں سے، اپنے دوستوں سے، ان لوگوں سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جیسا وہ خود ہوتا ہے اس کو ویسی کمپنی، ویسے ہی لوگ اچھے لگتے ہیں، انہی لوگوں سے اس کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق یہ منافقین جو بھی بہتان بازی کر رہے ہیں تو وہ اس سے بالکل بری ہیں، اور ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی۔ اس سے مراد جنت کی روزی ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہوگی۔ اس کائنات میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پاک باز شخصیت کا تصور کیا بھی نہیں جا سکتا، تو چنانچہ اس میں یہ بھی اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس اصول کے تحت کہ یعنی پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ شخصیت کون ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کی زوجیت میں کسی ایسی خاتون کو معاذ اللہ لا ہی نہیں سکتا تھا کہ جو کہ پاک باز نہ ہو۔ تو اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ اگر مومن اسی بات پہ یعنی مسلمان غور کر لیتے تو اس تہمت کی جو حقیقت ہے وہ بالکل واضح ہو جاتی۔ اچھا، اب یہاں پہ گھروں میں داخل ہونے کے جو آداب ہیں اس کے بارے میں روشنی ڈالی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے گھروں میں جانے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔
تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، ایک دوسرے کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ ملے، یعنی وہاں طریقہ کار جو یہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کے گھر میں کیسے داخل ہونا چاہیے۔ اور یہاں معاشرے میں بے حیائی پھیلنے کے جو کچھ بنیادی اسباب ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اس میں ایک تو یہ حکمت ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں بے جا مداخلت نہیں ہوگی، جب ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں یعنی تو اس کو انفارم ہم کر کر اندر داخل ہوں۔ اب کوئی کسی کام میں مشغول ہے یا اندر اس کی کیا پرائیویسی چل رہی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، تو طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ بے دھڑک یا ایسے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو جانا آپ نے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے، اس سے اجازت طلب کرنی ہے تاکہ آپ کسی کے معاملات میں یا کسی کی پرائیویسی میں جو ہے انٹر نہ ہوں، اور کسی کے لیے آپ باعث تکلیف نہ بنیں۔ کسی کے سونے کا ٹائم ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بھی مسئلے مسائل ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، تو اسے طریقہ کار کے مطابق آپ کو کسی کے گھر جانا ہے تو آپ نے پہلے اجازت طلب کرنی ہے۔ باہر سے السلام علیکم کہا جائے، یا اگر یہ خیال ہو کہ گھر والا سلام نہیں سن سکے گا اور اجازت دے کر یا دستک دے کر یا گھنٹی بجا کر اجازت طلب کی جائے، تو جب گھر والا سامنے آ جائے اس وقت اس کو سلام کیا جائے، مطلب بے دھڑک کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو جانا۔ اس طریقہ کار کو آپ کو فالو کرنا ہے۔ سلام کریں، پہلے سلام اونچی آواز میں کر لیں تاکہ اندر والوں کو پتہ چلے کون آیا ہے۔ اپنا باہر سے آپ جیسے تعارف کرا دیں، بتا دیں باہر کون ہے، تاکہ اندر والے سب جو ہیں باخبر ہو جائیں، ایکٹیو ہو جائیں، انہیں پتہ چل جائے کہ باہر کوئی آیا ہے یا کون آیا ہے، اپنی جو ہے تھوڑا تعارف بھی بتا دیا جائے۔ حدیث کا میں بھی یہ طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے۔ حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے گھر جاتے جب تو پہلے باہر اجازت طلب کرتے داخل ہونے کی، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت طلب فرماتے، اور اگر کوئی جواب نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی واپس لوٹ جاتے۔ اس میں مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اجازت جب آپ طلب کر رہے ہیں تو بالکل دروازے کے سامنے یا جہاں سے بھی آنے کا آپ کو پتا ہو کہ یہاں سے آ رہا ہے کوئی، اس کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہو جائیں بلکہ دائیں یا بائیں جانب ہو، تاکہ اگر کوئی آ رہا ہے باہر تو بے پردگی کا خدشہ نہ ہو، کیونکہ ان سارے چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ بے پردگی سے یا معاشرتی بے حیائی سے ان چیزوں سے روکا جا سکے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پہ کھڑے ہو کر اندر جھانکنے سے اس چیز سے بھی منع فرمایا ہے کہ مطلب ایک سائٹ پر کھڑے ہو کر آپ وہاں پر اجازت طلب کریں، یہ نہیں کہ آپ بالکل دروازے کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں یا وہاں سے اندر جھانکنے کی کوشش کریں کہ کوئی آ رہا ہے یا نہیں، اس طریقہ کار کو بھی منع فرمایا ہے۔ آگے مزید کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آگے مزید اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ آپ باہر کھڑے اجازت طلب کر رہے ہیں، اگر 3 بار کہنے کے بعد بھی یا اس طرح سے کوئی آپ سلام کیا ہے تو آپ کو کوئی آگے سے جواب موصول نہیں ہوا، اس کے بعد آپ بے دھڑک اندر داخل ہو جائیں، نہیں۔ اگر آپ کو وہاں سے 3 مرتبہ اجازت طلب کی، کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو آپ وہاں سے واپس لوٹ جائیں۔ اگر اندر سے اجازت آپ کو نہیں ملی، کوئی آواز نہیں آئی یا کوئی باہر نہیں آیا تو اس بات کا برا منائے بغیر آپ وہاں سے واپس لوٹ جائیں۔ اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے، مطلب اندر سے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی اس وقت نہیں مل سکتے یا ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی یا جو بھی مطلب آپ کو اندر آنے سے منع کیا جائے، تو اس چیز کو جو ہے ناپسند نہ کریں۔ اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ جاؤ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ ہو یا کوئی وہاں پہ جانے کا سبب ہو تو وہاں تم پر جانے میں کوئی گناہ نہیں۔ مطلب ایسے عوامی مقامات جو کسی ایک شخص یا کسی ایک شخص کی ملکیت ہیں، وہاں سے عوام کو فائدہ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے، جیسے عوامی مسافر خانے، ہوٹل کے بیرونی حصے یا ہسپتال، ڈاک خانہ، پارک، مدرسہ، مطلب اس طرح کی جو جگہیں ہیں جو پبلک پلیسز ہیں ان میں آپ بغیر اجازت جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے ایک طریقہ کار باقاعدہ طور پہ الگ واضح ہے، یا جو الگ طریقہ ہے ان گھروں والا اس پہ رول اپلائی نہیں ہوتا پبلک پلیسز پہ، وہاں پر آپ جا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو، مطلب نیت تو اللہ جانتا ہے نا وہاں کی، اب اس پہ وہاں پر کیا سچویشن ہے کیا ہے، لیکن مسلمان کے دل کو پتہ ہے کہ ہم نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرنی جو اس میں بے پردگی کا جس سے خدشہ ہو یا کسی کو تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہو، تو اس میں نیت اللہ تعالیٰ بہترین طور پہ جانتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں،
مطلب نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی اسی طریقے سے حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کے بھی حال جانتا ہے، جو چیز جو ہے چھپ کر کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو بے شک ہر چیز کا پتہ ہے، جو کچھ بھی آپ کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عزت میں فرق نہ آنے دیں، اپنی زینت کی حفاظت کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، جیسے چہرہ آپ کا نظر آ رہا ہے، کچھ آپ کے کسی چیز کے لین دین کرتے ہوئے ہاتھ نظر آ رہے ہیں یا پاؤں پہ نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ سوائے اس کے جو ظاہر ہوں باقی چیزوں کو کور رکھیں جن چیزوں کو کور رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں، یعنی اس طریقے سے، یعنی جن چیزوں کو چھپانے کا حکم ہے اس کو اسی طریقے سے چھپا کر رکھیں۔ اپنے جن آپ کو بتایا گیا ہے کہ جس طریقے سے اپنے آپ کو کور کرنا ہے کہ کسی کی نگاہ اس طرف نہ پڑے، تو ان چیزوں کو چھپا کے رکھنے کا حکم ہے۔ دوپٹے کو، چادر کو اس طریقے سے کور کر کے پھیلا کے لیں، جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ دوپٹہ بھی لیا ہوا ہوتا ہے اگر کسی نے، تو وہ دوپٹہ لینے کو وہ اس طریقے سے لیا ہوتا ہے کہ اس کا حق ادا نہیں ہو رہا ہوتا ہے جو دوپٹہ لینے کا حق ہے۔ دوپٹہ، چادر یا برقع اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ اپنے آپ کو چھپانا، کور کرنا، اپنی زینت کو چھپانا۔ تو اگر آپ برقع لے رہے ہیں، برقع ٹائٹ اس طرح کا پہن رہے ہیں فٹنگ والا کہ جس میں آپ کا جسم پرومیننٹ ہو رہا ہے، تو یہ پردے کے اور اس چیز کے آداب کے خلاف ہے، اس سے آپ کی زینت ظاہر ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے دوپٹہ لیا ہوا ہے تو دوپٹے کو جس طرح پھیلا کے لینے کا حکم ہے اس طریقے سے لیں، سائڈ پر ایک طرف کرنا یا اس طریقے سے لینا کہ جو آپ کی زینت کو ظاہر کر رہے ہیں، تو یہ دوپٹے کا یا اس پردے کا حق ادا اس سے نہیں ہو رہا۔ اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، مطلب تیار ہو کر اس طریقے سے، یعنی کہ سامنے نہ آئیں کہ بھئی آپ کی تیاری یا آپ کی جو ہے آپ نے جو بھی سنگھار کیا یا کوئی بھی چیز کا استعمال کیا ہوا ہے تو وہ کسی کی نہیں کہ اٹریکٹ ہونے کا سبب بنے، یعنی اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں۔ اب آگے مزید بتایا جا رہا ہے کہ کن لوگوں کے سامنے چھپانے کا حکم ہے اور کن کے ساتھ آپ یہ معاملات آپ میں چھپانے کا آپ کو حکم نہیں ہے۔ سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے سسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے، بھانجوں کے، یا ایسی میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے، یا پھر اس طرح جیسے نوکر چاکر مرد ہیں جو اس طرح کی جو یعنی جن کی ایج زیادہ ہو چکی ہو، جن کا اب اس طرف یعنی کہ رجحان نہیں ہے، تو ان کے سامنے آپ آ سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی ضعیف العمر، یا پھر ایسے بچوں کے جنہیں بھی ان باتوں کا، پردے کی یا عورتوں کی ان باتوں کا علم نہیں ہے، ان کے سامنے، یعنی ان لوگوں کے سامنے آپ آ سکتے ہیں۔ اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو، مطلب عورتوں کے جو ہے چلنے کا طریقہ کار اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جس طرح چھپانے کا حکم دیا گیا ہے نا کہ چادر سے یا اپنے آپ سے اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں سے چھپا لیں، گریبانوں پر اس طرح سے رکھیں کہ چھپائیں اپنے آپ کو، اپنی زینت کو چھپائیں، تو آپ یعنی چلنے میں ایسا طریقہ کار اختیار کر رہی ہیں یا زور زور سے زمین پہ پاؤں مار کر چل رہی ہیں، یا آپ کا جو ہے وہ طریقہ کار، آپ کی چال اس قسم کی ہے کہ آپ کے چلتے ہوئے ایک اچھا جو ہے آپ کا امپریشن نہیں جا رہا ہے، یعنی آپ کی زینت ظاہر ہو رہی ہے۔ جس چیز کو چھپانے کا حکم ہے اگر آپ کے کسی بھی انداز سے وہ ظاہر ہو رہی ہے تو اس چیز کو منع فرمایا گیا ہے۔ مزید اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جیسے عورتیں کچھ اس طرح کے زیور کا استعمال کرتی ہیں، جیسے پازیب وغیرہ پہنا ہے یا کچھ اس طرح کا زیور آپ نے پہنا ہوا ہے، کوئی چوڑیاں ہیں یا کوئی ایسی چیز پہنی ہوئی ہے کہ جس میں کوئی ایسی لگا ہوا ہے کوئی چیز، کوئی موتی، کوئی کہ جس سے چلتے ہوئے یا جسے آپ کے موومنٹ سے جس سے کوئی شور پیدا ہو رہا ہے، کوئی چھنک پیدا ہو رہی ہے، کوئی کھنکار پیدا ہو رہی ہے، تو یہ چیز جو ہے نامحرم کو یا دوسرے لوگوں کو جو ہے متوجہ کرے گی، تو اس چیز سے گریز کرنے کا حکم ہے کہ آپ اس طرح سے نہ پازیبیں یا اس طرح کی جھنکار جس سے مرد متوجہ ہوں، تو اس طرح سے آپ نے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ آپ کی جو ہے آواز دوسروں کو، آپ کی چیزوں کی آواز، زیورات کی آواز دوسروں کو آپ کی طرف اٹریکٹ نہ کرے۔ یہ نہیں کہ آپ نے باحجاب آپ پورے ہیں، سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن آپ کے جو ہے وہ پاؤں میں پازیب پہنی ہوئی ہے یا چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں یا ایسا کچھ کھنک رہا ہے کہ جو نامحرم کو آپ کی طرف متوجہ کر رہا ہے، تو اس چیز سے بھی گریز کرنا ہے۔ جس طرح مزید کہا گیا ہے کہ خوشبو لگا کر یعنی کہ غیر مردوں میں پھرنا، یہ بھی جو خوشبو ہے، یہ زیور ہے، یہ خوبصورتی، یعنی کہ یہ سب چیزیں جو ہیں نامحرم کو اٹریکٹ کرتی ہیں، تو آپ نے صرف یہی نہیں کہ اپنے آپ کو لپیٹ لیا، آپ نے حجاب کر لیا،
آپ نے ان پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اچھی طریقے سے کور کیا ہوا ہے جیسا کور کرنے کا حکم ہے. اس طرح کے زیورات کا استعمال نہیں کیا ہوا جس سے غیر محرم متوجہ ہوں. کوئی خوشبو کا یا ایسی چیز کا استعمال نہیں کیا ہوا کہ جس سے کوئی دوسرے ظاہر خوشبو جو ہے دوسرے پرسن کو اٹریکٹ کرتی ہے، اس کی طرف ہی نہیں رجحان بنتا ہے، تو اس چیز سے بھی منع فرمایا گیا ہے. اچھا، مزید اس میں آگے بتایا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کا انتظام کرو. مطلب جو ہے ایک عمر کے پہنچنے تک، تو ایک عمر تک جب پہنچ جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، تو پھر مرد اور عورت جو بھی بے نکاح کے ہوں ان کے نکاح کا انتظام کرو. اور اپنے نیک بخت غلام لونڈیوں کا بھی، یعنی آپ کے جو سرپرستی میں جو لوگ ہیں، کوئی غلام ہیں، ان میں بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، تو ان کے بھی نکاح کا انتظام کیا جائے. اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی بنا دے گا. مطلب اگر کوئی غربت کے ڈر سے یا اس لیے کہ بھئی اس کی مزید استطاعت نہیں ہے، خرچہ بڑھ جائے گا، یہ جو لوگوں کے کانسیپٹس ہوتے ہیں، تو اس چیز پہ منع فرمایا گیا ہے کہ جو نکاح ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے. ممکن ہے کہ نکاح کے بعد اللہ ان کی تنگ دستی کو اپنے فضل سے وسعت و فراغی میں بدل دے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ 3 شخص ہیں جن کی اللہ ضرور مدد فرماتا ہے: نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرے، مکاتب غلام جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. اگر ایسے لوگ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں غنی کر دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے. اگر کسی کے بہت ہی اس طرح کے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں، تو اگر وہ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو ان کے لیے حکم ہے کہ جب تک شادی کی استطاعت حاصل نہ ہو جائے نفلی روزے رکھا کریں. فرمایا گیا ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ اپنے وقت پر شادی کر لے تاکہ اس سے اس کی آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے. اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے نفلی روزے رکھے تاکہ اس کی خواہش قابو میں رہے. تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کے لیے بھی جو کہ ابھی نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ طریقہ کار بتا رہا ہے. مزید غلاموں کے حقوق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی غلام یعنی آپ کو کچھ پیسے دے کے، جیسے پرانے وقتوں میں ہوتا تھا، اسے مکاتبت کہتے تھے، کہ جو ہے غلام اپنے مالک کو کوئی ایک مخصوص پیمنٹ بتا دی جاتی تھی کہ یہ پیمنٹ وہ ادا کر دے، تو جب وہ پوری ادا کر دے گا تو وہ آزاد ہے. تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تمہیں ایسا غلام کہے، یعنی کہ اس طرح کا کوئی تمہارے پاس آفر آئے کہ یہ رقم دے کر آزاد تم انہیں کر دینا، تو انہیں آزاد کر دینا. یعنی کہ اس چیز پہ کوئی سختی یا زبردستی غلام بنا کے نہ رکھو. اگر وہ تحریری اس طرح کی کوئی مکاتبت ہو رہی ہے، کوئی پیسے کما کے وہ آپ کو دے دیں اور آپ ان کو جو ہے اس کے بعد آزاد کر دیں، تو یہ ممکن ہے، اس کو کر دینا چاہیے. اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس طرح سے ان لوگوں میں بھی تقسیم کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے، آپ کو فراغی کشادگی دی ہے، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی استطاعت دی ہے، تو آپ کے جو آپ کے انڈر جو بھی لوگ یعنی کہ کام کرتے ہیں، تو جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک رکھیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. یہ نہیں کہ اگر کوئی کسی پہ آپ یعنی آپ نے کسی کو اپنے انڈر کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ اسے تنگ کر کے رکھیں کہ مطلب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے یا جا نہیں سکتا، تو ہم اس کو یعنی کہ ستا کے رکھیں، اس کے حقوق کا خیال نہ کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کے حقوق رکھے ہیں نا. اگر وہ کوئی غلام بھی ہے تو حقوق اس کے بھی ہیں، اور ہم اس کے بارے میں بھی اللہ کو جواب دہ ہیں. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مال تمہیں دیا ہے اس میں سے انہیں بھی دو. آگے بتایا جا رہا ہے جیسے اس دور میں لونڈیاں وغیرہ رکھی جاتی تھیں، تو تمہارے پاس جو لونڈیاں ہیں اور وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، انہیں دنیا کی زندگی یعنی دنیا کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو. جیسے زمانے جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ لونڈیاں رکھی ہوتی تھیں تو انہیں بدکاری کرواتے تھے اور ان کے جو پیسے تھے وہ انہیں حاصل کرتے تھے. تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے جو ہے نا کام، ان کے منع فرمایا گیا ہے کہ انہیں بدکاری پہ مجبور نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخشش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. اور ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات زندگی گزارنے کے ہمیں بتائے ہیں، بلکہ قرآن پاک یعنی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہمیں زندگی کے ہر پہلوؤں کے متعلق بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھلی اور روشن آیتیں بتا دی، یعنی کہ ہر چیز بالکل واضح ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو پچھلی جو امتیں ہیں ان کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ بتائی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز تفصیل سے بیان کر دی ہے. اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے انہوں نے کیا بدعمالیاں کی، کیا اعمال کیے، کیا کمایا، وہ ہر چیز ہمارے نالج میں اللہ تعالیٰ لے آئے ہیں.
تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد، قرآن پاک کی آیات میں ہر چیز کو تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ہم اس سے جو ہے نصیحت حاصل کریں تاکہ ہم اپنی زندگی، اپنے اعمال کو اس قابل بنا سکیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پسند آ جائیں، ہمارے اعمال پسند آ جائیں اور ہم اس کے اپنے اعمال کے ساتھ بخشش کے طلبگار ہوں۔ آیت نمبر 34 پہ ہم آج اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہمیں قرآن پاک کے ایک ایک حرف کا عالم بنائے۔ قرآن پاک پڑھنا، پڑھانا تا حیات جاری رہے، اور اللہ پاک قرآن پاک کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔